بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پر بات جاری ہے۔ یہ تیسری حدیث مبارکہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ ایصال ثواب کا معنی کہ ثواب پہنچنا اور ثواب پہنچانا۔ آئیں حدیث پاک میں آتا ہے عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرؤوا یاسین علی موتاکم، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ واحمد علیہ السلام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معقل بن یسار وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں حضرت معقل بن یسار۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر جو وفات پانے والے ہیں یا جو وفات پا جائیں، ان کے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب نبی کوئی کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا امتی کو، تو وہ کام نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، وہ فضول بیکار عبث رائگاں نہیں ہوگا۔ یعنی لا یعنی بات نبی نہیں کر سکتا۔ نبی جب بھی بات کریں گے وہ میننگ فل ہوگی، پرپز فل ہوگی، آبجیکٹ فل ہوگی اور سبجیکٹ فل ہوگی۔ وہ با مقصد ہوگی، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس میں امت کے لیے فائدہ ہوگا، وہ نفع بخش ہوگی، پرافٹیبل ہوگی، ایڈوانٹیجیس ہوگی، یوز فل ہوگی اور فروٹ فل ہوگی اور بینیفیشیری ہوگی۔ اس میں فائدہ ہوگا، پرافٹ ہوگا، لاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی کا عمل ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ جو وفات پانے والے اور جو وفات پا جائیں ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب اس سے پڑھنے والے کو بھی فائدہ اور جس کے پاس پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر فائدہ نہ پہنچتا ہو تو مرنے والوں کے پاس اور جو مر جائیں ان کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب فائدہ ہے، اس لیے تاجدار کائنات نے حکم فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ وفی روایت عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر والدیہ او احدہما فقرأ عندہ او عندہما یاسین غفر لہ۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی روایت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا ہے اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کی باپ کی یا ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر
فرمایا جس شخص نے بھی اپنے والدین میں سے دونوں کے پاس قبر پہ بیٹھ کے یا کسی ایک کی قبر کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دی تو فرمایا غفر لہ، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جن کی خاطر پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو تاجدار کائنات نے حکم فرمایا، اس لیے تو وہ فرما رہے ہیں، اور روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول وہ کر رہے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ من زار قبر والدیہ او احدہما فقرأ عندہ او عندہما یاسین غفر لہ، جنہوں نے والدین کی قبر کی زیارت کی، دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی، اور پھر ان کے پاس جا کے سورہ یاسین قبر پہ پڑھ دی، فرمایا پڑھنے والے کی غفر لہ، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، وہ بخش دیا جائے گا بندہ۔ پڑھنے والا بخشا گیا، اور جن کی قبر کے پاس سورہ یاسین پوری پڑھی گئی تو اس کا مطلب ان پہ بھی کرم فضل کے دروازے کھلیں گے، انہیں ثواب پہنچے گا، ان کے گناہ مٹیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان پہ کرم ہوگا، فضل ہوگا، رب کی مغفرت اور بخشش بڑھ کے ان کا استقبال کر لے گی، رحمت ربانی کے دروازے کھولے جائیں گے، لطف ربانی کے دروازے کھولے جائیں گے، ارے سخائے ربانی کے دروازے ہوں گے، رحمت کرم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پھر ان کا استقبال کرے گا جن کی خاطر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ قرآن مجید کا، کوئی پوچھے قرآن مجید کا دل تو وہ سورہ یاسین ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا سورہ یاسین جس نے ایک بار پڑھی 10 قرآن مجید کے برابر اسے ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو سورہ یاسین کی بڑی شان ہے، اور سورہ یاسین جو بندہ پڑھتا ہے اس پہ رب کی رحمت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کے، حسنات کے، خیرات کے، مغفرت کے، عطا کے، بخشش کے، سخا کے، جود و کرم کے، لطف و احسان کے، انعام و اکرام کے، داد و دہش کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ پھر اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی ہے، وفی روایت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال یرفعہ من دخل المقابر، من دخل المقابر، جو قبرستان میں داخل ہوا، فقرأ سورۃ یاسین، اور اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، خفف اللہ عنہم یومئذ، جس نے سورہ یاسین کی۔ وفی روایت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یرفعہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کو بیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ فرمایا من داخل المقابر، جو قبرستان میں داخل ہوا، فقرأ سورۃ یاسین، اور اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قبرستان میں گیا، کوئی بھی شخص گیا مسلمانوں کے قبرستان میں اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کر دی مردوں کے پاس، فرمایا خفف اللہ عنہم یومئذ، اللہ پاک قیامت والے دن ان سارے مردوں سے عذاب کی کمی کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے، اس پہ ہمیں قبرستان میں جانا چاہیے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ According to Hazrat Maqil bin Yasar, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, recite Surah Yasin beside your dead person, your dying person. So similarly, according to Hazrat Abu Bakr Siddiq, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, said, any person who visit the grave of his parents
one of them and recited Surah Yasin beside the grave of his mother or his father dead. So that person who recited Surah Yasin beside his parents' grave, so that person will be forgiven by Allah Dignified Almighty. So similarly, according to Hazrat Anas, may Allah be pleased with him. So this is a tradition narrated by the Holy Prophet, peace be upon him. The Holy Prophet, peace be upon him, has commanded, has ordered. So any person who enters the graveyard and recites Surah Yasin, Surat Yasin, so Allah will lessen the torment of hell, the torment from the whole dead persons present in that graveyard where Surah Yasin was recited. So this is the act, likable act in the eyes of Allah and Rasul and Malaika and companions and the saints of Allah Dignified Almighty. So we should follow this commandment of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should go to graveyard and recite Surah Yasin. So Surah Yasin has a lot of blessings, lights, brights, mercies, bonalities, blessings. So any person who recites Surah Yasin one time in the morning or any time, so 10 the Holy Quran, the reward, the sawab of 10 Holy Quran, the sawab, reward, price, retaliation is equal to 10 the Holy Quran will be given to that person who has recited Surah Yasin one time. So may Allah bless you, may Allah give you tawfiq to practice, exercise the commandments and teachings and instructions of the Holy Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.